إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے،
وعلی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے واقف ہے، آسمانوں کی بلندیوں سے، زمینوں کی گہرائیوں سے، اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کے اعمال، ان کی اقسام، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لا تعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس عنوان کو ہم نے تسلسل کے ساتھ شروع کیا تھا، غزوہ احزاب 5 ہجری اور غزوہ احزاب کے چیدہ واقعات اور بالترتیب جو حالات ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے جس جگہ آن پہنچے ہیں وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام کو، مومنوں کو آزمایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مدد کیسے آئی اور اسباب کیسے بنے، یہ آج کی نشست اور آج کی گفتگو کا عنوان بھی ہے اور ہمارے گزشتہ گفتگو کی اگلی کڑی بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا جہاں وعدہ ہے کہ وہ آزماتا ہے ایمان اور یقین کے بنیاد پر کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہے، جتنا زیادہ ہے، اس پر آزمائشیں اتنی ہی زیادہ آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ آزمائش کو کبھی دوام نہیں، جب کبھی آزمایا جائے گا، جب کبھی پریشانیاں دی جائیں گی کسی انسان کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، تو وہ آزمائشیں ختم بھی ہوں گی، جتنی بھی لمبی ہو جائیں، جتنی بھی بڑی ہو جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی۔ ان مع العسر یسرا، کیونکہ اسی پریشانی کے بعد ساتھ آسانی بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ ابتدا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب غزوہ احزاب ہونے سے پہلے احزاب کے گٹھ جوڑ کی خبر ملی، تب سے آپ علیہ السلام انتہائی پریشانی کے عالم میں خندق کے کھودنے تک بنفس نفیس خود شریک رہے۔ پھر آخر تک جتنے معاملات یا جتنی نشستیں ابھی تک ہم نے کیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر مصائب کے، آلام کے، پریشانیوں کے اور کرب کے حالات اور پہاڑ ٹوٹے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری پریشانیوں کو اپنے سینے پر برداشت بھی کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ مسکراتا ہوا چہرہ میرے صحابہ کے سامنے رہے، تاکہ جتنی پریشانیاں میں برداشت کر سکتا ہوں، مجھے پریشان دیکھ کے میرے صحابہ مزید پریشان نہ ہوں۔ اور یہی ایک قائد کی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنی پریشانیاں وہ خود برداشت کر سکے۔ اب ہر طرف سے حالات کشیدہ ہو چکے
اور اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ان کے گلے کو آن پہنچے تھے کہ بنو قریظہ بھی اور باقی سارے قبائل ہر طرف سے گھر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی کرب اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کو ہم پڑھیں تو دلوں کو سکون مل جائے اور وہ وظیفہ کرتے ہوئے ہمارا خوف جاتا رہے۔ ہم اپنے ظاہری اسباب سارے آزما چکے ہیں اور اب اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ان پریشانیوں کو، ان آلام کو ختم کر دے گی، لہٰذا ہمیں کوئی وظیفہ تو بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں جاؤ یہ دعا کیا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشیاں فرما اور ہمارے خوف کو دور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا صحابہ کو سکھاتے ہیں اور صحابہ اسی دعا کا ورد کرتے ہیں، یا اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، ہماری کمزوریاں ظاہر نہ کر۔ اور یقین مانے پردہ پوشی اور ستر یہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحن قوم مساکین لولا ستر اللہ لافتضحنا۔ یہ جو میرے سامنے محدثین کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے اور مجھ سے حدیث کا درس لیتے ہیں اور ہر طرف کائنات میں مالک مالک اور امام مالک کا ڈنکا بجتا ہے اور لوگ میرے سامنے نظریں جھکا کے، سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور مجھے امت کا امام اور محدثین کا ایک بڑا اور امام مانتے ہیں، اللہ کی قسم ہم علماء کی جماعت انتہائی مساکین ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پر پردہ نہ ڈالے لفتضحنا، تو جو تم عزتیں ہماری کرتے ہو یہ کبھی عزتیں نہ کرو، ہم رسوا ہو کے رکھ جائیں۔ اور ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ اس کے وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال لینے کے بعد کائنات میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں آج بھی ان کی وہ عزت برقرار ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے۔ میں قاری صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، نمازی ہوں، خطیب ہوں، امام ہوں، فلاں ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اور ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا ریزن وہ اللہ رب العزت کا وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، وہ عیب جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا کوشش کیا کریں کہ عیبوں پر پردے ڈالیں، جب اللہ نے ڈالے ہیں آپ اپنے عیبوں پر بھی پردے ڈالا کریں، لوگوں کے عیبوں پر بھی پردے ڈالا کریں، کیونکہ اپنے عیبوں پر پردے ڈالیں گے، یاد رکھیں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایسے انسان کے گناہ کو معاف نہیں کرتے جو جہری گناہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں الا المجاہرون، ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے جو اپنے گناہ کا چرچا کرتے ہیں، کہ رات کو گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا، صبح اٹھ کے لوگوں میں شیخیاں بکھیرتے ہیں کہ رات کو ہم نے یہ کیا، وہ پردہ چاک کر دیا، ایسے انسان کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ اور ہمارے ہاں یہ بہترین مشغلہ ہے کہ ہم رات کو جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، لیکن صبح آ کے شوخیاں مار رہتے ہیں، بڑی چاس کیتی ہے جی، راتی بڑی چاس آئی ہے جی، فلانا فلانا کام کیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، جس کی تو نے بغاوت کی اس نے صبح کسی کو نہیں بتایا، نہ پتہ چلنے دیا، خود جا کے شیخیاں بخیر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسری بات، اسلاف کے نزدیک یہ بات مجرب اور مشاہدہ شدہ تھی، وہ فرماتے ہیں ہم ایسے محدثین کو میں نے دیکھا یا ایسے لوگوں کو دیکھا جو دیندار تھے، ہمیں ان کے کسی عیب کا پتہ نہیں تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کوئی عیب ان میں موجود نہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں، فلانا انجد ہے، فلانا آئند ہے، فلاں میں یہ نقص ہے، فلاں میں یہ، لوگوں نے ان کے عیب تلاش کیے، ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح کا ہے۔ اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو خود عیب دار تھے، گناہگار تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی عیب جو ہی نہیں کی، لوگوں نے بھی ان کے عیب بھلا دیے۔ آپ لوگوں کی عیب تلاش کریں گے، لوگ آپ کی عیب لوگوں کو بتائیں گے تو پردہ چاک ہو جائے گا، نہ لوگوں کی عیب تلاش کریں، آپ کی اللہ تعالیٰ بھی پردہ پوشی کرے گا۔
یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا، دعا کیا کرو گے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، یا اللہ ہمارا پردہ پوشیاں فرما، ہمارے خوف کو دور فرما۔ صحابہ کرام یہ ورد کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی بے قراری کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لوگوں ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ کی خواہش نہ کیا کرو کہ جنگ ہوئے، کل جنگ لگ جائے اور میں دشمن کے ساتھ یہ کر دوں، نہیں، کبھی خواہش نہ کیا کرو۔ لیکن جب تمہاری کبھی مٹ بھیڑ ہو جائے پھر استقامت اختیار کیا کرو اور ڈٹ جایا کرو اور صبر کیا کرو، اللہ سے مدد کی امید رکھا کرو اور مدد کی دعائیں مانگا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، یاد رکھو جنت جو ہے وہ لینا آسان نہیں، وہ تلواروں کی سائے میں ملا کرتی ہے۔ جب ایک انسان اپنی گردنوں کو کٹواتا ہے، تلواروں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا ہے، میدانی عمل میں نکلتا ہے، پھر اپنی گردنیں کٹوانا بھی پڑتی ہیں، پھر تلواروں کے سائے میں رہنا پڑتا ہے۔ ہاں، ان تلواروں کے سائے میں اور ان گن گھرج میں اور تلواروں کی اس نکلنے والی چنگھاڑوں میں یہ بات اٹل ہے کہ وہاں جو شہید ہوگا وہ جنتی ہے۔ جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی۔ تو یہ ایک جوش تھا کہ تمہارا یہ لڑنا اور تمہارا یہاں کھڑے ہونا یہ رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے خیمے میں دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ کو پکارا اللہم منزل کتاب و مجری السحاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے اور مصیبت زدہ لوگوں کی دعاؤں کو سننے والے، یہ دیکھ میرے ساتھ کیا ہوا، میں اتنا پریشان ہوں، اتنے آلام آ چکے، اتنے کرب آ چکے، تو دیکھ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنا عرصہ ہو چکا، کتنا ٹائم ہو چکا، یہ محاصرہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے گٹھ جوڑ کر کے تیرے نبی کو قتل کرنے اور اس دین کو ختم کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب تو میری مدد فرما، میں تیرے سامنے گریہ زاری کرتا ہوں، میرے صحابہ کا حال کیا ہو چلا ہے، میرا حال دیکھ لے کیا ہو چلا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں دعائیں کر رہے ہیں ان گریہ زاری کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب یہ مدد نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ، اسی ذات کی تعریف ہے جس نے اکیلے نے اپنے لشکر کی عزت رکھی اور اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعائیں کیے کرتے تھے۔ پھر مدد آنا شروع ہو گئی۔ مدد ایسے نہیں آئی بھائی صاحب، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر لیں، اللہ چاہتے تو سارے کے سارے احزاب والے، گروہ والے سارے مر جاتے، بات ختم ہو جاتی، بات صبح اٹھتے سارے مرے ہوئے ہیں، نہیں، ہمیشہ ہر کام پراپر ٹو چینل ہوتا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ، اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی ایک سنت ہے، اور اللہ اس سنت کو بدلتے نہیں ہیں۔ صحابہ آئے، صحابہ کو کہا کہ کیا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیمے میں جب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب کیا پیدا کیے، بنو غطفان قبیلہ جو ان کے ساتھ آیا تھا اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا، انہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، جو معاہدہ بعد میں ختم کر دیا گیا تھا سعدین کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہ کھجوریں دیں گے اور تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہٰذا انہی میں سے ایک بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا ہے، یہ روداد وہ خود سناتے ہیں۔ اب یہ مدد کی ابتدا ہے بھائی صاحب، یہ مدد تو نازل ہوئی، آگے آپ سنیں گے، لیکن یہاں پہ ایک بات جو عقیدے سے متعلق ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر توکل کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ ایک تو توکل کرنے سے پہلے اسباب کو اختیار کریں، پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ دوسرا، پکارتے ہوئے آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پکارنا ہے۔ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو چھوڑ دیں، میں یہ نہیں ثابت کرنا چاہتا نہیں کر سکتے، یہ ایک بات کی بات ہے۔ یا غوث اعظم مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ مدد یا اولیاء یا یہ مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مدد کے لیے پکارنا کسے ہے؟ پھر اللہ علی کے ذریعے کرتا ہے، جبریل کے ذریعے کرتا ہے، کوئی اسباب پیدا کرتا ہے، یہ تو بات الگ کی ہے، کامن بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پکاریں گے تجھے، مدد تجھ سے مانگیں گے،
پھر وہ کس کے ذریعے کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. وہ اسباب پیدا کرے، وہ فرشتوں کو بھیجے، وہ ولی کو بھیجے، وہ کسی انسان کو بھیجے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ نے پکارنے کے لیے مجھے پکارنا ہے. تو یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کسی اور کو نہیں پکارا. پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی جبریل کو بھیجیں گے. جبریل کو بھی نہیں کہا میرے پاس روز آتا ہے آجا تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہی ہو جا، نہیں کہا اللہ کو. اللہ پھر جبریل کو بھیجیں گے، یہ اس کی مرضی. تو یہ عقیدہ درست کریں. ہم یہ نہیں کہتے فلاں یہ کرنا، یہ چھوڑ دیں، یہ ٹاپک ہی الگ ہے، یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. اس میں تو اتفاق پیدا کریں یا اس بات پہ تو آئیں کہ پکارنا کس کو ہے. کیا آپ انڈائریکٹلی ہو سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ سارے جانتے ہیں میکائیل علیہ السلام ان کے ذمے ہے بارش اور یہ سارے روزی کے معاملات میکائیل کے ذمے ہیں. لیکن آپ بارش کے لیے پکاریں گے کسے؟ کبھی میکائیل کو کہیں نا حضرت صاحب اتنے بارش کر دے. استسقاء میں کہیں نا میکائیل بارش کر دے، ڈائریکٹ ہو جائے نا. نہیں، بارش آپ اللہ سے مانگیں گے. اللہ پھر میکائیل کو حکم دیں گے کہ فلاں جگہ بارش کر. کیوں؟ آپ ڈائریکٹ رہیں گے. یا اللہ مدد کر دے، کیسے کرنی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام آج کتنے دن ہو گئے محاصرے کو؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے 30 دن تک محاصرہ رہا. 1 مہینہ دشمن سر پہ ہے، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو سکون ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے یا اللہ تو مدد کرنی ہے، کیسے کرنی ہے تو جانتا ہے. میں نے اپنے اختیارات جو تھے وہ استعمال کر لیے ہیں. نہ جبریل کو کہا ہے، نہ میکائیل کو کہا ہے، نہ کسی اور کو کہا ہے، کچھ نہیں کہا. یا اللہ تو نے مدد کرنی. لہٰذا پکارنا ہے تو اللہ کو پکاریں. یہ عقیدے کی بات ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، لہٰذا اللہ کو پکارنا چاہیے. یہ بنو غطفان کا بندہ یہ خود سناتے ہیں، یہ مسعود نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے جانتے تھے، میرا تعلق بنو غطفان کے ساتھ تھا. میں مدینے آیا کرتا تھا. جب بھی مدینے آتا تھا تو میں بنو قریظہ کے سردار کعب کو، جس نے یہ سارے کا سارا معاملہ خراب کیا تھا، جس کو آ کے وہ یہودی ملا تھا اور اس نے باقی سب کو بھی تیار کیا تھا کہ معاہدہ توڑ دو، میں اس سردار کے پاس آ کے رکا کرتا تھا. اس سردار کے پاس جب بھی میں آ کے رکتا تو چونکہ ہم ٹھہرے غریب لوگ، بنو غطفان کے پاس نہ انگوروں کے باغ تھے، نہ کھجوروں کے باغ تھے، نہ کوئی امیر تھے، بس غریب سے لوگ تھے، بکریاں اور بھیڑیں پال کے گزارا کیا کرتے تھے. میں کبھی کبھی مدینے آتا تو کعب کے پاس رکتا، مزے مزے کے کھانے کھاتا، دعوتیں کرتا، کئی دن رکا رہتا. پھر جاتے ہوئے مجھے کھجوریں بھی ملتی، میں وہ گھر لے جاتا تو مجھے بڑی عزت ملتی اور یہ لوگ مجھے بڑے قریب سے جانتے تھے. نعیم بن مسعود ذاتی طور پر انتہائی زیرک انسان، انتہائی پڑھے لکھے اور انتہائی سردار آدمی تھے. کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا لیکن میں نے اپنے اسلام کا کسی بندے کو نہیں بتایا اور چپ کر کے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابہ کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، ما جاء بک یا نعیم، نعیم کیوں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں، سچے نبی. اور یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے علاوہ میری قوم بنو قریظہ یا مشرکین مکہ میں سے کسی انسان کو میرے اسلام کا نہیں پتا. مجھے حکم کریں کہ میں کیا کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا انت فینا رجل واحد، نعیم تو کلا بندہ ہے اس ٹائم جڑا کام کر سکتا ہے. نعیم کوئی ایسی چال چل، یہ جو حالات اتنے کشیدہ ہو چکے اور ہم پر اتنا بوجھ آن پڑا ہے، یہ بوجھ ہلکا ہو جائے. کچھ نہ کچھ کر کے دشمن کا منہ ہم سے پھیر دے، کچھ کر، یعنی تو ایسا بندہ ہے کہ کچھ تو کر سکتا ہے. نعیم نے کہا یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ ایسی باتیں کر سکوں دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، آپ کے بارے میں جو تو آپ نے فرمایا کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان الحرب خدع، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ دھوکہ ہی ہوتی ہے. بیسیکلی دشمن کو دھوکہ دے کے اسے شکست دینی ہوتی ہے، تو جنگ میں یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا، اب میں جانوں اور میرا کام جانے. نعیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. اب نعیم یہاں سے اٹھے سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے جنہوں نے غداری کی تھی. غور سے سنیں اور اس سے پہلے کہ آپ نعیم کی یہ روداد سنیں جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی. پکارا اللہ کو تھا، اللہ نے جبریل کو بعد میں بھیجا، پہلے نعیم کو بھیجا.
تاکہ یہ پریشر اور یہ معاملات کم ہوں، اسباب پیدا کیے، لہذا اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ کیسے انسان کی فطرت سے بال آتا رہے، کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نعیم وہاں سے اٹھے گا اور نعیم کے اسلام کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ کتنا کارگر ثابت ہوا یہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ نعیم نے جو کام کیے، آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان۔ ایک بندہ اپنی قوم کو نہیں بتاتا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس وقت وہ قوم مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ یہ بندہ وہاں سے اٹھتا ہے، سیدھا آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر حکم ملتا ہے کہ تم کچھ نہ کچھ کرو کہ دشمن کا منہ ہم سے پھیر دو۔ یہ بندہ پہلے دن اسلام کا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اظہار کرتا ہے، یہ پہلے دن کے اسلام کو لے کے یہ اتنا مضبوط اسلام اور ایمان والا بندہ اپنے قبیلے، اپنے کنبے، اپنے یاروں اور اپنے سارے کے سارے ساتھیوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور جا کے سارے قبیلوں میں جا کے پھوٹ ڈال دیتا ہے۔ ایمان کا لیول یہ ہے۔ یہ تو ایک ادنا سا صحابی ہے، کیا سمجھتے ہیں بکر اور عمر اور عثمان اور علی کے بارے میں، کہ جو ایک دن ہوا کلمہ پڑے ہوئے اور وہ تیار ہے کہ میرے اپنے کٹ جائیں، مر جائیں، لیکن دین پر حرف نہیں آئے گا، اور وہ ان کو کاٹنے اور مارنے کے لیے تیار ہے، اٹھ بھی بیٹھا ہے، کہا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ کرتا کیا ہے۔ نعیم یہاں سے اٹھتے ہیں، بنو قریظہ جاتے ہیں، اسی کعب کے پاس جو ان کا یار تھا، وہ بڑا اچھی طرح جانتا تھا کہ جو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی اور فلاں کھانے شانے اور ادھر ادھر کہا بیٹھے، کہا حضرت صاحب کھانے رہنے دیں، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم بات پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے آپ کے جو حالات دیکھے ہیں نا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ کہا کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے حضرت صاحب آپ پاگل ہو، جلے ہو، بے وقوف ہو، اپنے آپ کو سردار کہتے ہو۔ کہا ہوا کیا بات تو بتا۔ کہا جب سے تم یہاں پہ آباد ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا، انہوں نے غداری کی؟ کہا نہیں۔ تمہیں تنگ کیا؟ کہا نہیں۔ کہا جس نے ان کے ساتھ غداری کی وہ یہاں ٹکا؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے معاہدہ کیوں توڑا ہے؟ کہا وہ نا وہاں سے فلاں آیا تھا اور قریش آئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کہا حضرت صاحب عقل کو ہاتھ مارو، وہ لوگ قریش کے مکے سے آئے ہیں، کوئی احابیش ہے، کوئی فلاں جگہ سے آیا ہے، کل کو اگر معاملات خراب ہو گئے، مسلمانوں کو وہ کچھ نہ کر پڑے، وہ وہاں سے نکلیں گے واپس، تمہیں یہیں پہ چھوڑ کے جائیں گے، اور جو حال باقی یہودیوں کا ہوا تمہارا بھی ہوگا، تمہارے تو بچے یہاں، مال یہاں، جگہ یہاں، باغات یہاں، اور تم معاہدہ توڑ کے کیوں پھنس گئے ہو؟ کہا یار میں اس ٹائم چاہتا تو تھا، لیکن وہ فلاں آدمی نے نہ باتوں میں، اب کیا کریں؟ نعیم کہتے ہیں اب سیدھی سی بات ہے، ایک ہی چارہ ہے، یہاں سے بندہ بھیجو قریش کے پاس۔ چال دیکھیں، بندہ بھیجو قریش کے پاس، انہیں کہو حضرت صاحب ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں اگر شکست ہو گئی اور 10 دن سے اوپر محاصرہ ہو چکا ہے، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر تم کچھ نہ کر پائے اور تم اپنے گھروں کو چلے گئے تو ہمارے تو بیوی بچے اور ہمارے سمیت قتل ہو گئے نا سارے، ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا کیا کرو، چند سردار ہمیں بھیجو اپنے، ہم وہ رکھیں یہاں پہ یرغمال بنا کے، قیدی بنا کے، ان کی آؤ بھگت کریں گے، لیکن جس دن تمہیں ہوگی نا فتح اور تم کامیاب ہو گئے، وہ سردار بھی لے جانا، ہمیں بھی پتہ چلے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص ہو۔ کا بات تو بڑی پتے کی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ مشرکین بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں بہرحال میں چلتا ہوں، اس بات کی کسی اور کو خبر نہ ہو کہ نعیم آ کے یہ بات کر گیا ہے، ہمیں فساد پڑے گا، اور آپس میں نے اندر کی بات بتائی ہے اس لیے کہ تمہارے ساتھ ایک یاری تھی، دوستی تھی، تمہارے ساتھ کھانا کھایا تو نمک حرامی نہیں کرنا جانتا میں، لہذا یہ بات ہے۔ تعریفیں کی اور وہاں سے اٹھے سیدھے قریش کے پاس آئے۔ ابو سفیان اپنے قریشی لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو کہتے ہیں حضرت صاحب ایک بات کرنی ہے۔ کہا آؤ نا، جانتے تھے باعزت آدمی، زیرک اور سمجھدار انسان ہے، اور سارے لوگ جانتے بھی تھے۔ کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے، لیکن بات کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بات راز رہے، میں ابھی آ رہا ہوں بنو قریظہ سے، اور سیدھی سی بات ہے اگر یہ کانوں کان کسی کو خبر ہو گئی تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ کہا نہیں ہوتی بات تو بتاؤ۔ کہا حضرت صاحب ابھی بنو قریظہ سے آ رہا ہوں،
انہوں نے جو معاہدہ توڑا نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ بڑے شرمندہ ہیں اور ابھی ڈرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح کی کوششیں تیز کر دی ہیں کہ یا رسول اللہ صلح کر لیں، اور صلح کے لیے انہوں نے جو شرط رکھی ہے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کتنے مخلص ہیں آپ کو بتانے کے لیے، ہم آپ کو قریش کے چند سردار دیتے ہیں، آپ ان کو قتل کریں اور ہمارا معاہدہ بحال کر لیں، لہذا ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو ابھی دیکھنا تمہارے پاس کوئی بندہ آئے گا، وہ تم سے مانگے گا تمہارے سردار کہ چند سردار ہمیں دو۔ بیسیکلی ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی کو دے کے قتل کروانا چاہتے ہیں، لہذا اپنے سردار نہیں دینے۔ اچھا یہ بات ہے، کہا ہاں بالکل یہی بات ہے، لہذا بچ کے رہنا، یہ اندر کی بات ہے، باہر بات گئی تو بات بگڑ جائے گی، یاد رکھنا۔ بڑی تعریفی کلمات کہا، نعیم نے اندر کی بات بتائی، اور کیا چاہیے۔ یہاں سے نعیم اٹھتے ہیں تو بنو غطفان میں جاتے ہیں۔ بنو غطفان ان کا اپنا قبیلہ تھا، کنبہ تھا۔ کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں۔ جھوٹ بولتا ہوں؟ کہا جھوٹ تو دور کی بات ہے، آج تک تجھ پر جھوٹا الزام بھی کبھی نہیں لگا، اتنا زیرک اور اتنا سچا انسان ہے، تو ایماندار آدمی ہے۔ کہا میں ابھی آ رہا ہوں بنو قریظہ سے، ان کے آپس کی صلح کے معاملات چل رہے ہیں، لہٰذا ابھی وہ آپ سے کچھ یرغمالیوں کا مطالبہ کریں گے، اور بیسیکلی بنیادی طور پر وہ یرغمالی وہ اللہ کے نبی کو دیں گے قتل کرنے کے لیے، لہٰذا تم نے اپنے سردار نہیں دینے۔ کہا نہیں دیں گے۔ نعیم اب معاملہ اتنا سارا بگاڑ کے اب نعیم معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا کیا۔ اب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں کر کے گئے تو بنو قریظہ نے چند آدمی بھیجے ابو سفیان کے پاس، کہا حضرت صاحب دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ایک دن مقرر کرو، ایک دن، اس دن آپ بھی یک بارگی حملہ کریں گے باہر سے، اور ہم اندر سے اسی دن حملہ کریں گے، اور جب تک مسلمانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں نہ ہو جاتا کوئی پیچھے نہیں جائے گا۔ کہا بہت سونی گل ہے، دن طے کرتے ہیں۔ کہا دن نہیں طے کرنا، دن طے کرنے سے پہلے ہمیں چند سردار چاہیے جو ہم یرغمال رکھیں گے اپنے پاس۔ ابو سفیان کو نعیم کی بات یاد آ گئی، دیکھا وہ سچ کہہ کے گیا تھا، یہ بدبخت یہودی ہوتے ہی ایسے ہیں، ہمیں پہلے ان سے غداری کی بو آ رہی تھی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ عہد پہ پاس نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ کیا پاس کریں گے۔ لہذا کہا جی حضرت پہلی بات ٹھیک ہے، دوسری نہیں ٹھیک، لہذا میں بکری کی ٹانگ نہ دوں تمہیں، تم سردار مانگ رہے ہو۔ واپس جا کے اپنے قبیلے کو بتایا، کعب کو، اس نے کہا جی وہ تو نہ کر بیٹھے ہیں۔ کہا اچھا بات پھر ٹھیک ہو گئی نا، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، اور گل ہے بھی صحیح کہ اگر وہ چلے گئے تو ہمارا کیا بنے گا، ان کا تو دل ہے کہ چلو کل کو معاملہ نہیں بنتا تو ہم واپس چلے جائیں، تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا بات وہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں نہ دینے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ اب یہ ابتدا تھی اس پھوٹ کی، ان کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اب یہی پھوٹ بیسیکلی بنیادی طور پر وجہ بنی ان کے پاؤں اکھڑنے کی۔ وہ جب تک متحد تھے مسلمانوں کو کافی خوف تھا کہ جب سارے اکٹھے ہیں، اب بنو قریظہ کا منہ الگ ہو گیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ کوئی بات نہیں، کوشش کرو کہ صلح ہی ہو جائے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا جی اندر والی قوت تو ختم ہو گئی، اب وہ تو صلح کرنے جا رہے ہیں، باہر سے اکیلے ہم کیا کر لیں گے۔ بنو غطفان پہلے سے ڈرے پڑے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے ان کو منہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، لہٰذا یہاں سے چلے جو ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس دن سے دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ اب یہ ابتدا تھی اس مدد کی، اس نصرت کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ یہ پہلی ابتدا تھی ان معاملات کے کھلنے کی جو پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر تھا، یہ پریشر اب کم ہونے لگا کیونکہ ان کے درمیان پھوٹ ڈل گئی۔ اب یہ پھوٹ ڈلنے کے بعد سرداروں نے آپس میں چپکلش بھی کی، ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی بھی کی، اور یہ بڑھتی گئی اور پھر یہاں تک بڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی آن پہنچی،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی اور فرشتوں کو نازل کیا اور اپنے لشکروں کو نازل کیا، اور یہ لشکر یہاں سے خود بخود بھاگا۔ یہ کیسے بھاگے، یہ نصرت کیسے آئی، ان کا قرآن میں کہاں ذکر ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ احباب کرامی، آج کی سیرت سے یا آج کی نشست سے جو ہمیں بات پتہ چلی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، یقین رکھے، امید رکھے اور ظاہری اسباب کو اختیار کرے۔ یہ عبادت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ جس سبب سے اور جس ذریعے سے انسان کی مدد کرے اس ذریعے سے ڈائریکٹ نہ ہو بلکہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آئندہ دفعہ بندہ اسی ذریعے کے ساتھ ہو جائے، نہیں جی تسی کر سکتے ہو، پچھلی بار تسی کیتا سی ہن بھی تسی کر، اللہ کے ساتھ اسی سے مانگے، اسی سے التجا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی یا اکثر و بیشتر جو ہمارے ذہن سازی ہو گئی ہے یا ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں، ہم بغاوت اللہ کی کرتے ہیں، نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں، کسی دوسرے کی اوٹ میں چلے جاتے ہیں کہ تو انسان معافی لے دے۔ آپ خود آئے نا کہیں یا اللہ یہ کام معاف کر دے۔ بعض دفعہ ہماری پریشانیاں اس وجہ سے بھی ختم نہیں ہوتی، یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اس وجہ سے بھی نازل نہیں ہوتی کہ وہ جو کتے والی بات ہے نا، کسی نے کہا تھا کتا گر گیا تو مولوی صاحب نے کہا 40 ڈول پانی کے نکالو، تو انہوں نے کہا جی وہ 40 ڈول نکالے ہیں لیکن پانی پلید ہے۔ کہا جی کیوں؟ کہا کتا اندر ہے۔ بھئی کتا پہلے نکالو، پھر 40 ڈول پانی کے نکالو، پھر پانی پاک ہوگا۔ ہم وہ کتا نہیں نکالتے، ہماری نحوستوں کی ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول جو رکا ہوتا ہے، ہماری اللہ کی طرف اللہ کی مدد نہ آنا، ہماری روزی میں برکت نہ ہونا، بیسیکلی وہ کتا ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں یا ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پیر صاحب فلانا 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 یہ کام کروا لے لیکن کتا نہیں نکالنا۔ حضرت صاحب آپ کے گھر میں بے برکتی فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، وہ کتا نکالیں پھر دعا کروائیں۔ آپ کے اوپر جو آزمائش ہے وہ سود کی وجہ سے ہے، وہ سود کا کتا نکالیں پہلے، پھر برکت کی دعائیں کریں، دیکھیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ حرام کھا رہے ہیں، وہ حرام چھوڑیں پہلے، پھر اس کے بعد اس طرف آئیں۔ لیکن ہم وہ دودھ کے ڈرم میں پیشاب والا معاملہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو رہا ہے، نہیں نہیں، یہ دو رنگی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا دین ہے۔ یہاں پہ تو وہ بہت بڑا عمل جو اللہ کے لیے تھا اس میں تھوڑا سا شرک آ جائے تو اللہ سارا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ سارا اسی کو دے دے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، سارا اسی کے لیے کر۔ بدبخت آدمی ہے، تو بھی ادھر ہی جا، تیرا عمل بھی ادھر ہی جائے، مجھے دونوں کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں زندگی اپنی مرضی کی گزارے، شوق اپنے سارے پورے کریں، خواہشات اپنی ساری پوری کریں، بغاوت اس اللہ کی کر کے کسی کی اوٹ میں جا کے کہیں اور تسی سانا کروا دو۔ ایسے نہیں ہوتا بھائی صاحب، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہوں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں، آپ اس کے محبوب بندے ہیں، یقین مانیں۔ اور اگر آپ یہ ذہن سے نکال چکے ہیں نا کہ جی میری نہیں سنتا، تو یہ کفر ہے، آپ نا امید ہو چکے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے امید رکھیں، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ہمارے ایک بڑے محترم ہیں شیخ فاروق صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا، پتہ نہیں انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے مجھے جب ڈیٹیل بتائی، شاید مجھے وہ کہتے تو میں نہ کرتا،
لیکن جب انہوں نے مجھے ڈیٹیل بتائی کہ یہ معاملہ ہے تو مجھے یقین مانے مجبور ہوا میں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سن 70 کے دہائی میں ایک بزرگ آئے جو اس مسجد میں امام تھے، فلاں جگہ سے حفظ کیا، فلاں جگہ پہ انہوں نے علماء اپنا کورس مکمل کیا اور فلاں فلاں عرصہ 48 سال انہوں نے ایک مسجد میں امامت اور خطابت کے صرف جو فرائض ہیں وہ انجام دیے۔ 48 سال انہوں نے توحید کا درس دیا، دین کی طرف تبلیغ کی، تو وہ کچھ دن پہلے فوت ہو گئے۔ مجھے کہتے ہیں جی مجھے ان سے بڑی محبت ہے تو ان کا جنازہ پڑھا دیجیے گا، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا، ان کا جنازہ پڑھائیے گا جمعے کے بعد۔ شاید کسی اور کا ہوتا تو کہا بھی جاتا یار اجتماعی وہاں جنازہ ہو چکا تو الگ بات ہے، یہاں غائبانہ جنازہ، لیکن یقین مانیں علماء کا آپ پر حق ہے، اور یہ علماء کا حق آپ کو ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ اور کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ دیندار لوگ جڑے ہیں، کوشش کریں آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارا کل اثاثہ آپ لوگ ہیں۔ جیسے اسلاف کہتے تھے نا اپنے شاگردوں کو کہ یار باقی جگہ آپ اپنی جگہ پہ ہیں، تعلیم تدریس اپنی جگہ پہ، تعاون نہیں کر سکتے اپنی جگہ پہ، یار کل قیامت کے دن اگر جنت میں مجھے نہ پاؤ تو اللہ سے سوال ضرور کرنا کہ کوئی بندہ تھا جو تیری طرف بلاتا تھا تو ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہا، تو شاید آپ کی شفاعت سے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کل کو آپ کو خبر ملے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا تو میں آپ سے دعاؤں کا ملتمس رہوں گا، اور یہ علماء کا آپ پر حق ہے، ہم آپ سے کچھ نہیں مطالبہ کرتے، ایک ہماری باتیں، ایک تو اللہ اپنی رضا کے لیے اسے قبول فرمائے، دوسرا وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں، تیسرا آپ ان علماء کے لیے جو آپ کی آخری زندگی کے لیے آخرت کے لیے کوشاں ہیں، یہ آپ پر فرض اور آپ پر حق ہے کہ آپ ان کے لیے دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں اور دعاؤں کی کوشش کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک اعمال کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمارے والدین جن کے زندہ ہیں صحت والی، سلامتی والی، اسلام والی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين۔